کرتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ان حقائق کو قبول نہیں کرتے جو پیغمبر ان کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ دنیا پہ متکبر ہونے کی وجہ سے، اور یا وہ مولوی اور صاحب علم لوگ جو اپنے علم اور اپنے مریدوں پہ تکبر کرتے ہیں، جھوٹی روایتوں اور موضوع حدیثوں پہ ساری وعظ و تبلیغ کا دار و مدار رکھا ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلہ میں۔ ان کو اپنے اس حلقے کا اور ان مریدوں کا اور اس خام علم کا تکبر ہوتا ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو اور چاہے فوج و موج کا ہو، متکبروں کو ہدایت نہیں مل سکتی، وہ قرآن سے محروم رہتے ہیں۔ جن لوگوں کا بھروسہ دنیا پہ نہیں ہوتا، دنیا کے مال پہ نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، ان کو قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے۔ جب ان کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے تو پھر وہ قرآن سے اور جڑ جاتے ہیں، اور جڑ جاتے ہیں، اور جڑ جاتے ہیں۔ اس جوڑ میں جو قرآن سے ہوتا ہے، زمانہ آ جاتا ہے مستی کا، جس میں وہ اللہ کی توحید کی دہائی دینے لگتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی توحید کی دہائی دینے لگتے ہیں تو پھر مشرک ان سے لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ اس لڑائی میں میں اللہ کا رویہ، یہ جو لوگ میری کتاب ہدایت سے بصیرت والے بنتے ہیں اور میری مسئلہ توحید کی مستی میں ان سے لوگ لڑتے ہیں، میں پھر ان کی طلب کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو شہادت کی طلب ہو تو انہیں شہادت دے دیتا ہوں اور جنتوں میں داخلہ مل جاتا ہے۔ ان کی محنت ختم ہو جاتی ہے، آرام کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ فی الحال مشرکوں کے مقابلہ میں، جھوٹی روایتوں والوں کے مقابلہ میں غلبے کے امیدوار ہوں تو پھر میں انہیں غلبہ دے دیتا ہوں۔ یہ میرا دینے لینے کا اپنا حساب ہے۔ یہ جو میرا لین دین ہوتا ہے کہ جن کو ہدایت سے محروم کرنا ہے انہیں محروم کر دوں، اور جنہیں ہدایت سے نواز کے ان کی مدد کرنی ہے ان کی مدد کروں، جنہیں دنیا دینی ہے ان کو دنیا دوں، اور جنہیں آخرت کی طلب ہے ان کی آخرت ٹھیک کروں۔ طلب کی طرف میرا دھیان تو ہوتا ہے پر لیکن دینے کا میرا اپنا ایک حساب ہے، اس حساب سے دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ جسے بھی دنیا کی بہت سی طلب ہے اسے بہت سی دنیا دے ڈال، ایسے نہیں۔ دنیا کی بہت سی طلب تو سب لوگوں کو ہوتی ہے جتنے دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں۔ کون ہے جسے بہت سی دنیا کی طلب نہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں کروڑوں اربوں والا بن جاؤں، لیکن سب کو کروڑوں ارب نہیں دیتا، میں اپنے حساب سے دیتا ہوں۔ اسی طرح مذہبی لوگ، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جنت کی طلب، لیکن ان سب کو جنت نہیں مل سکتی۔ جنت ان کو
ملتی ہے جن کے سارے نماز روزے کے پیچھے قرآن مجید کی بصیرت ہوتی ہے اور قرآن مجید کا ایمان ہوتا ہے. ان میں بھی پھر کسی کو شہادت دیتا ہوں, کسی کو فتح دیتا ہوں. یہ دینے کا میرا اپنا ایک حساب ہے اور اپنا ایک انداز ہے. میں کسی کا پابند نہیں, اسی لیے تو میں داتا ہوں. اسی لیے تو میں رزاق ہوں اور رازق ہوں, یہ میری صفت ہے. جو کوئی کسی کو دینے کا پابند ہوتا ہے وہ کیسا رزاق ہے؟ وہ تو نیچے دبا ہوتا ہے. دینے والا تو وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے. اوپر میرا ہاتھ ہے. رازق میں, دینے والا میں. چونکہ میں ہی رازق ہو جاتا ہوں, دیتا میں اپنے حساب سے ہوں. کوئی دخل نہیں دے سکتا میرے حسابوں میں. کسے تھوڑا دینا ہے, کسے بہت دینا ہے, کسے جلدی دینا ہے, کسے دیر سے دینا ہے. مہلت کتنی دینی ہے میں نے, یہ بھی میرا اپنا ایک حساب ہے. مہلت بھی بعض اوقات لمبی دیتا ہوں, بعض اوقات چھوٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ. بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسے چرکے اور ایسے زخم لگتے ہیں کہ ان کی بھی چیخیں نکلنے لگتی ہیں. اللہ ہے نا, تباہ کرے نا, بڑی مہلت ہو گئی ہے. اور جو مومن ان کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی مدد کا آنے کا زمانہ لمبا ہونے کے باوجود ہونے سے وہ بھی بعض اوقات دہائیاں دینے لگتے ہیں. اللہ سونا مدد کر بھی کدو کرنی ہے. سزا دینے کا معاملہ ہو, جن کو سزا دینی ہے ان کو تب, یا انعام دینے کا معاملہ ہو جن کو انعام دینا ہے تب. یہ میرے اپنے حساب ہیں. اس لیے مدد کے طلبگاروں کو یا دشمنوں کی سزا کے امیدواروں کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. صبر سے کام لینا ہوگا. صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں. صبر ہی کنجی ہے اللہ کی مددوں کی. جس کو اللہ کی مدد لینی ہے کسی بھی رنگ میں, دشمنوں کو سزا کی رنگ میں یا اپنے آپ کو انعام کی رنگ میں, جسے بھی لینی ہے اس کو صبر ضرور کرنا. بے صبری اور جلد بازی یہ میرے ہاں نہیں چلتی. یہ صبر کا زمانہ بعض اوقات لمبا بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. صبر کرنا ضرور ہے. یہاں جو پیغمبر کو صبر کی تلقین ہے, جیسے میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ اگلے سبق میں بات آ رہی ہے, چنانچہ اس سبق میں بات آ گئی. ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. کسی پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کب آنا چاہیے معجزہ اور وہ اپنی مرضی سے لے آئے. نہیں, کب آنا ہے, کہاں آنا ہے, کیسے آنا ہے, یہ سب اللہ کے اذن پہ معاملہ ہے. جن کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے ان کو صبر ہی کرنا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق. اور یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں میرا محبوب. جتنے پیغمبر میں نے بھیجے جن میں سے کچھ کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا اور کچھ کا بیان نہیں ہوا, یہ سب سے میرا رویہ یہ تھا کہ ان کو جو میں معجزات دیتا تھا وہ اپنی مرضی سے, وقت بھی میرا انتخاب ہوتا تھا, شکل بھی معجزے کی میرا انتخاب ہوتا تھا, اور جگہ بھی معجزے کی میرا انتخاب ہوتا تھا. بِإِذْنِ اللہ. یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا تھا. لہذا آج بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا.
جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہو چکا، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، صبر ہی کرنا۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو جھوٹی روایتوں، موضوع حدیثوں، اپنے خام علم اور اپنی مریدوں کی کثرت پہ تکبر کرتے ہیں، اور جو اپنی دولت کی کثرت پہ تکبر کرتے ہیں، میاں مولتا اللہ نو کیوں دیتا، ختم کرے انہوں نے قصہ مکے جی نہیں، یہ بھی میرا اپنا حساب ہے، صبر ہی کرنا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، صاف میرے مرشد کو کہا گیا، باقی تو باقی رہے۔ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ مرشد کلیم کو وحی کے ذریعے اطلاع آئی کہ وہ جو قرآن مجید کے 70 قاری، وہ جو وفد آپ کے پاس آیا تھا اور انہوں نے مانگا تھا، ان کے ساتھ جو بھیجے ہیں آپ نے وہ وہاں شہید ہو گئے، انہوں نے سارے جا کے مار دی دھوکے سے۔ بڑی تکلیف پیغمبر کریم، دین کے رستے میں مار کھانے والوں کے متعلق بڑا سینے میں دکھ ہوتا تھا میرے مرشد، بڑی تکلیف ہوتی، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی؟ نمازوں میں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا مانگنے لگے، تکلیف پڑی۔ دیکھو ظالمان نے منو آکھیا سی مسلمان ہاں، قرآن دے قاری دیو، قرآن دے قاری تے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہوندی ہے۔ 70 قاری، ایک دو بھی نہیں 70، وہ سارے انہیں دھوکے سے شہید کر دی۔ وہ لڑائی ہوندی تو شاید کو اور رزلٹ نکلتا، انہوں کو ایسا دھوکہ کیتا سارے قتل کر دی۔ بڑی تکلیف رسول اللہ کو۔ اب زبان پہ ان کی ہلاکت و بربادی کی دعائیں نماز میں بھی کر رہے ہیں، آگے پیچھے بھی کر رہے ہیں۔ آسمانوں سے وحی آ گئی، انہم ظالمون، میں جانتا ہوں وہ بڑے ظالم ہیں، مشرک بھی ہیں، اور پھر یہ ظلم بھی کیا کہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا۔ یہ میرے علم میں ہے، ایسا نہیں کہ میں جانتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلی بات، سزا کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کہاں دینی ہے، یا کسی کو ان میں سے نہیں بھی دینی، ہدایت دینی ہے، یہ سب میرا اپنا معاملہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو سزا کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے، باہر وہ کچھ کر لیتے ہیں، اندر ٹھیک ہوتا ہے، تو ان کو میں ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کام میں سارے شریک لوگ برابر تو نہیں نہ ہوتے، کچھ اصلی دشمن ہوتے ہیں، کچھ ان کے حمایتی ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے دیکھا دیکھی شامل ہو جاتے ہیں گروپ میں، یوں گروپ بنتے ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ لے گئے تھے انہوں نے کیا، سارے ان میں سے کیسے تھے کیسے نہیں تھے، میں اللہ تو معاملہ کرتا ہوں دلوں پہ نگاہ ڈال کے۔ جی مرشد کریم فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا،
نہیں، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، اس حساب سے اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بڑی جلال والی طبیعت ہے، بڑے مزاج کے سخت مشہور ہیں، تلوار ننگی پکڑی ہوئی ہے، میں آج محمد کو قتل کر کے چھوڑوں گا، قسمیں اٹھا رہے ہیں، جب تک اپنی تلوار کو خون سے رنگ نہیں لوں گا اس وقت تک میں اس کو میان میں داخل نہیں کروں گا۔ لیکن اندر تکبر نہیں، جسے تکبر کہتے، اندر ٹھیک ہے، اندر گل ہے کہ اسی جس رندے بھی ہیں کم از کم ایک دوجے نال میل ملاپ، دوستیاں یاریاں، یہ جدوں دا یہ بندہ ہے انہیں ایسیاں لڑائیاں پائیاں نے، پرا وکھرا ہو گیا، بہناں وکھریاں ہو گئی نے، والدین وکھرے ہو گئے نے، اولاد وکھری ہو گئی، اس بندے نے تو کوئی پانڈی پوا دیتا ہے، اینوں مکانا چاہیے، اندر گل ہے۔ تکبر نہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے آج تک مرشد کا پیغام سنا ہی نہیں انہوں نے، بس غصہ یہی ہے۔ انہیں لڑائی کروا دیتی اسی سارے کٹھے سے، چونکہ مرشد کا پیغام سنا ہی نہیں تو پھر ماننے نہ ماننے کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں بنتا، تکبر کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ تکبر تو یہ ہے کہ جب سچ سامنے آئے تو پھر اسے اپنی چدراہٹ کے نشے میں اور اپنے خام علم اور مریدوں کے نشے میں قبول نہ کیا جائے، مقابلہ میں اپنی مستیاں، اپنی غلط حجتیں اور اپنی غلط دلیلیں پیش کی جائے۔ تکبر تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہاں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں کہ میں جب تک رنگ نہیں لوں گا اپنی تلوار کو محمد کے خون سے، میں اس کو نیام میں داخل نہیں ہوں۔ کتنی سخت بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود دینے والے نے انہیں امیر المومنین بنا دیا، اور دینے والے نے انہیں قبر بھی جناب رسول اللہ کے ساتھ دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیا دینے والے کا اپنا ایک حساب ہے جی، سبحان اللہ۔ اس کے مقابلہ میں رسول اللہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا آتا ہے، یا رسول اللہ میرا پیو فوت ہو گیا، جنازہ ہی پڑھا سڑی ہو۔ یہ بیٹا ایسا سچا مومن تھا کہ اس کے باپ نے بندے کٹھے کیے، مشورہ کیا، جنوں دے مکے دے لوگ آئے نے نا، انہاں چدراہٹ بنا لی، ساڑی کوئی عزت نہیں رہ گئی، سانوں پوچھدا ہی کوئی نہیں، سارے فیصلے ان کے مشورے سے ہوتے ہیں، کوئی رل مل کے نہیں انہوں کڈیے اتھوں، یہ مشورہ کر رہا تھا۔ تو بیٹے نے باتیں سن لی، اب بیٹا ہے، اس نے آ کر رسول اللہ کو بتا دیا، یا رسول اللہ میرا باپ ہے، گلاں پہ کرتا سا۔ سبحان اللہ۔ جس نے ایمان سچا آ جائے پھر اتنے پیو کی چیز رہ جاتی، اولاد کی چیز رہ جاتی، پھر سب کچھ پیچھے۔ اس نے آ کر بتا دیا۔ رسول اللہ بلایا اس کے باپ کو، بیٹا بھی وہی تھا، تو آپ نے کہا یہ تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے؟ وہ نہیں جی میں تو ہے پہ آخدا صاحب بچہ ہے، تسی یہ گل تے اعتبار کرتے ہو، یہ سمجھ آئی کوئی نہیں، انجے مارتا پیا، اسی تو یہ گلاں کرتے سب، یہ گلاں کرتے سب۔ جب انکار کر رہا ہے ایک بندہ، میں اکثر اپنے احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ کسی بندے کی گل تواڈے کول آئی، وہ بندہ ہے پہ آخدا سی، تو تسی انہوں پوچھیا کہ تذکرہ ہویا،
انہیں نہ کر دیتی تو شکر کریا کرو، نہ کردہ پہ اگو بچے گا، نہیں کر لگا تو جو دی نہ قبول نہیں کرنی تو ٹھیٹ ہو جائے گا، پھر جگہ جگہ کرے گا، جگہ جگہ کرے گا، پھر تو لڑائی چڑھ جائے گی۔ اس واسطے بہتر ہی ہوتا ہے کہ جس نے ایک بندہ نہ پیا کرتا ہے انہوں آکو ٹھیک ہے یار چھڑ پیچھا، مک گئی گل، مک جانی ٹھیک ہوندی ہے۔ جنہ وداؤ گے انہوں پانی چ مندانی پائی رکھو تو بکواس کیتی رکھو تو کرائی رکھو، پھر رزلٹ ہی نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ مرشد کریم آکھا ٹھیک ہے جا یار جا۔ بیٹا ان پریشان ہو گیا کہ آپ نے میرے باپ نو ٹور دیتا، ٹھیک ہے یار بچہ انہوں کوئی نہیں پتہ لگا ہونا، تو میں پیغمبر دیا نظرہ میں جھوٹا ہو گیا ہوں، میں بے وقوف ہو گیا پیغمبر دی نظرہ سے۔ بیٹا اس گل تو پریشان، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا لیکن پریشان بہت ہے۔ ایک سچا مومن یہ بیٹا ہی ہے، آسمانوں تو وہی آنے لگ اے جنہوں آکھا ہی نہ جا ٹھیک ہے وہ ٹھیک کوئی نہیں ہو غلط ہی، اے سچا ہی جنہوں پہ آنا چالے نے انجے ہی گل کی تھی، انجے نہیں کی تھی، بالکل ٹھیک کی تھی۔ ایک گلہ پہ کردے سن، میں اللہ بھی سنیا رہے۔ سبحان اللہ جی۔ یہ بندہ فوت ہوا تو بیٹا بیچارہ بیٹا ہے وہ آ گیا، آپ نے جو کہہ سکیا سی جا یار ٹھیک ہے یا رسول اللہ جنازہ پڑھ دیو میرے باپ کا۔ آپ نے کرتا اپنا اتار کے بیٹے دی حوصلہ افزائی واسطے، جو کرتا آپ کے جسم کو ٹچ کر رہا تھا وہ کرتا آپ نے اتار کے اسے دیا، لو یہ جا کے باپ کو کفن کے طور پہ پہنا دو۔ کنی اندر شدت ہے اس خواہش کہ کسی طرح معافی مل جائے، رحمت للعالمین جو ہوئے کرتا اتار کے دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا لے جا کفن پہنا اس کو، میں آتا ہوں جنازہ بھی پڑھاتا ہوں، میں آتا گئے آپ جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر پھر بول پڑے ان کی عادت تھی جب انہیں بات کو سیدھی سادھی سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ سمجھنے کے لیے بول پڑا کرتے تھے، باقی سب چپ رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے؟ اللہ کا فرمان ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو میں اللہ انہیں معاف نہیں کروں گا۔ تسی پھر دا جنازہ پہ پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے منو منع تو نہیں نہ کیتا، یہی آکھیا نا 70 باری تو میں 70 تو بھی ود پڑھ سڑا گا تاکہ بخشش دی ہو جائے۔ اب بڑی خواہش ہے شدید، بیٹے کی حوصلہ افزائی بھی مقصود ہے کہ چلو جو کیتا اس کو مر گیا ان معافی ٹھیک ہے۔ میرے مرشد کی کیا باتیں ہیں اور کیا رحمتیں ہیں، ہم تو بدقسمت ہیں، چھوڑ کے سب کچھ ہم امریکہ روس اور انڈیا کے رسم و رواج اور ان کی نئی تہذیب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیا باتیں ہیں میرے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے ایمان والے مسلمان قسم قسم کے ہوتے ہیں، انسان فرشتہ تو ہے کوئی نہیں، غلطیاں چھوٹی موٹی ہو ہی جاتی ہیں، بعض اوقات کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، بعض اوقات پتہ چل بھی جاتی، یا اسی طرح بعض اوقات کچھ دل دماغ میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں اور سختیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا تذکرہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مرشد فرماتے ہیں دیکھیے رحمت کا انداز، اور جس لئے مر گیا ہے نا مسلمان ہے آدھے جائندہ سی پھر وہ دیاں اچھائیاں دا تذکرہ کریا کرو، دیاں پیڑیاں گلاں دا تذکرہ نہ کریا کرو۔ جڑیاں موت تو بعد تسی تذکرے کرتے ہو یہ اللہ دی بارگاہ تہاڈی گواہی بندی ہے، جس طرح دی گواہی بندی انجے دا وہ دا کام ہو جاتا ہے۔
اس واسطے وہ پیڑیاں گلاں دا تذکرہ نہ کریا کرو. مویا چلا گیا وہ کول ہن کی بدلے لینے, انہوں معافیاں دیو تاکہ تانوں بھی معافیاں مل جاؤ. وہ اچھیاں گلاں دا تذکرہ کریا کرو. سبحان اللہ. یہاں بھی آپ نے کوشش کی, چلو ٹھیک ہو جائے, کم مک جائے. سبحان اللہ. آسمانوں سے وہی شروع ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے بھی جنازہ نہیں پڑھایا, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھا لیا تو پھر آئی بھائی. مجھے یاد ہے بخاری شریف کے سبق میں حضرت بنوری کی بخاری میں سنا کرتا تھا, وہاں گیا تھا, اللہ کی رحمتیں ہوں. تو مجھے یاد ہے انہوں نے یہاں کہا تھا, مجھے اچھی لگی بات ان کی. وہ کہتے تھے مجھے یہ روایت ٹھیک لگتی ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھا لیا تھا تو پھر آیت آئی کہ انکا اینا جو کوئی مر جائے تو جنازہ نہ پڑھیو, بالکل ہو آج تو بعد نہ پڑھیو, جو ہونا سی ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بعد میں آیا جنازے کے, اس لیے کہ پیغمبر ایک کام کرنا چاہتے ہیں, عمر روکنا چاہتے ہیں. قانونی حیثیت یہ ہے کہ نہیں ابھی آئی نہیں. جب نہیں ابھی آئی نہیں تو جواز تو بنتا ہے. جب جواز بنتا ہے تو جو جواز بنتا ہے ادھر پیغمبر کا رخ ہے. جی پیغمبر کریم کا رخ ہے. تو اللہ نے عمر کے مقابلہ میں, حضرت عمر کے مقابلہ میں پیغمبر کی بات کو ترجیح دینے کے لیے جنازہ پڑھوایا, اور پھر اس کے بعد آرڈر دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. نہیں, کبھی بھی ان کا جنازہ مت پڑھیے اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو. سبحان اللہ. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا آپ جنازے میں شامل نہیں ہوتے تھے تو کسی لنگدیاں قبر کو لنگے تو تھے دعا کر سڑنی. لنگدیاں آرڈر آیا کہ انہاں بے ایماناں دی قبر اتنے بھی نہیں کھلونا, لنگدیاں بھی دعا نہیں کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنازے کے بعد بھی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگنا مسنون ہے, وہ بھی آپ مانگتے ہوں گے. تو کسی طرح کی دعا کی شکل بھی منافق کے لیے منع ہوگی, ان کی بخشش کی کوئی دعا نہیں کرے. سبحان اللہ. ادھر آپ بخشوانا چاہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں تیری مرضی نہیں میری مرضی. جنہ مرضی کر, تنو راضی کر دینے, تنو خوش کر دینے. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. میں اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. تسی ہوتے ہو, میں نہیں راضی ہونا. مطلب ہے کہ تسی بھی راضی نہیں ہونا انہاں دے نال. جے میں نہیں ہونا تو تسی کی نہیں ہونا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر دوسری طرف آپ دعائیں کر رہی ہیں, اللہ انہوں مار, انہوں مکا. میرے کاری سنگیاں نو انہوں مار سڑیا, قرآن دے کاریاں نو بڑے ظالم نے, اللہ مکا انہوں. نا, سب کچھ ہوتا اپنا حساب ہے, وہ دیاں اپنی ہی مرضیاں. لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. انہوں کہتے ہیں اللہ کا کلام, گل ٹھیک ہے, ہوں ظالم. سبحان اللہ. انہوں کا عمل ظلم والا ہے. بات ٹھیک ہے, لیکن اگلی گل کہ ہر ظلم کرنے والے نو میں سزا دیاں. نہیں 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 نہیں, یہ تیرا معاملہ نہیں ہے, میں اللہ دا معاملہ ہے. لیس لک من الامر شیء
اس معاملے میں تیرا ایک ذرے دا بھی اختیار نہیں. شیء کنوں سزا دینی ہے, کنوں معاف کرنا ہے. لیس لک من الامر شیء, جناب کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں, معمولی بھی اختیار نہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان زمین دا مالک میں اللہ. اتھے اتھے وسن والے دا مالک بھی میں اللہ. جے میں مالک ہوں اور کوئی مالک نہیں تے اور کسے نو پھر میرے اس اختیار دخل دین دا بھی حق کوئی نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. جنہوں چاہوا معاف کر دیا, جنہوں چاہوا عذاب دیا, کسے دا کوئی دخل نہیں. سبحان اللہ. جی میرا پیغمبر, جی میرا پیغمبر, یہ قانون میں پھر ایک کوئی رستہ باقی بچتا ہے, فاصبر. سبحان اللہ. مومنوں کو بھی صبر سے کام لینا. کدو مدد بھیجا گا اے میری مرضی. جی جی پیغمبر کو بھی صبر سے کام لینا ہے. معجزہ دکھاواں گا کہ نہیں دکھاواں گا, یہ دکھاواں گا تے کدو دکھاواں گا, کتھے دکھاواں گا, کیڑی شکل دکھاواں گا, کسے دا کوئی اختیار نہیں. اے میں اللہ دیاں مرضیاں نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرتوت نہ دینج دینے, کرتوت نہ دینج. تیسرا ہوتے کیسی انہم ظالمون, ہے تو ظالم نے پر اگو پتہ منو اندر کی ہے تے باہر کی ہے, اتو تو کی ہے تے وچو وچو کی ہے. میں جاننا تسی نہیں پورا جاننا. اتھے بھی اللہ پہ فرمانا جی جی کرتوت نہ دا بڑا برا ہے. ایک چھوٹا جرم نہیں. اللہ دی کتاب دے مقابلہ دے جھوٹیاں روایت, ایک چھوٹا جرم نہیں. اللہ دی کتاب دی تویل کرنی, اللہ دی کتاب دے معنی بدلنے, روایتاں نو جفا ماری رکھ, ایک چھوٹا جرم نہیں. مردے جتیاں دا کھڑکار سن دے نے, لہذا مردے سن دے نے. اور قرآن دی آیت ایمان تبی مسلم من فی القبور, قبروں میں پہ ہوئے نہیں سن دے. حدیث نے جب ہمارے قرآنی تعویل کرن گے, یہ تو مراد کافر نے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم گلہ ساریاں کھول سکتے نے, رہندی گل تے ہے کوئی نہیں, پر جس لئے مفادات انہوں نے بندے جان کے اکھا بند کر لیں, کان بند کر لیں, وہ دا علاج کوئی نہیں. اتھے تے کہہ دیتا کافر مراد میں. تو جس لئے اللہ بے دعائیاں باندھے نے من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ. انہوں نے آوازہ مار دینے جڑے لوگ موت دا جام پی کے چلے گئے, انہوں نے پکارا کر دینے انہاں تو وڈا گمراہ کوئی نہیں. ابا یہ تے اللہ دی رحمت ہوئے زندگی دے آخری سالہ جی آیت بڑی سنا دے رہے ہیں, بڑا ترجمہ ادا کی تھی رکھیں. وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. دن دن کوئی پکار سبحان اللہ. جی 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 جرم تے بہت بڑا, بہت ظلم ہے, بڑا جرم ہے. اللہ دی آیتاں نو مروڑ تروڑ کے اپنی مرضی دے مطابق من پسند روایتاں دے مطابق بنانا بہت بڑا جرم, بہت بڑا جرم. اللہ دی کتاب اس واسطے نہیں آئی
کہ انہوں اپنی مرضی دا بناؤ. اللہ دی کتاب اس واسطے آئی ہے کہ اپنے آپ نو ایدی مرضی دا بنا لو. الٹے ٹرے نے انہوں اپنی مرضی دا بنا دیں. نہ جنا نہ جنا بڑا جرم بڑا ظلم. جی قرآن دے مقابلہ تے بزرگاں دے حوالے. جی سبحان اللہ. بزرگاں دی محبت، بزرگاں دی عقیدت، بزرگاں دا احترام، ان کی علمی کاوشوں کا احترام، ان کی عملی زندگی بڑی خوبصورت، اس کا احترام. یہ سب چیزیں اکٹھی ہو کے بزرگوں کے اقوال کو انہوں نے گلے کا توق بنا لیا ہے. جی ایسے ہے جس طرح گل وچ ہار پائے ہے نا بزرگاں دا سب کچھ. سبحان اللہ. جس طرح جنانیاں ہار نو ہاتھ نہیں لان دیندیاں، اے جھوٹیاں روایتاں دی تردید کرنی نہیں دیندے. انہاں نوں بڑا غصہ لگدا بزرگاں دیاں کتاباں دا بڑا غصہ لگدا ہے. جی 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 توق بنا لیا گلے کا. سبحان اللہ. جس لئے سنان والے قرآن دی آیتاں سناندے نے، اوے سنن والے سنو، اے میں مولوی ضیاء اللہ نہیں جے کہندا پیا، اللہ دا قرآن پیا کہندا جے انک لا تسمع الموتى. مر جان والے نو میرا پیغمبر تسی بھی نہیں سنا سکتے، اور کون سنائے گا؟ ادا مانا میں ضیاء اللہ نہیں، اما عائشہ بھی کر دی جائے رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. سب کچھ سن کے اما عائشہ کے منکر پہ خدا کی لعنت، نعرے بھی، رولا بھی، محبتاں دا پرچار بھی. اللہ 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 جس ویلے آکھیا جائے انک لا تسمع الموتى دمانا. اما عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اے کیتا ہے کہ مرجڑے لوگ موت دا جام پی گئے ٹور گئے نے، اور دنیا والے دی نہیں سن دے. چنگا پلا ایک باری ہلچل مچ دی ہے. قرآن دی آیت بھی ہے، اما عائشہ دا معنی بھی ہے. سبحان اللہ. یہ سب کچھ سامنے آمدہ ہے. وچ ہلچل بھی پیندی نے، گل تے ٹھیک لگتی ہے، مان نہیں لئیے. لیکن پھر جی نے مولوی، جی نے فرقے، جی نے لوگ، وہ سارے کیا جھوٹے نے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے سمجھ آ گئی ہے. پھر بیڑی ہے جڑی کھلدی نہیں، اگاں ٹردے نہیں. جی بزرگاں دی محبت گل دا ہار تے فرقہ وارانہ تے مولویاں دی کثرت، یہ پیران دی زنجیر ہلنے نہیں دینی بئی. سبحان اللہ. جی پھنس گئے نے بیچارے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جی بڑے پھنس جاندے نے تھے آ کے. ساڈا اتنے درساں جا کے پٹھان بند آ رہے، اگلے دن میرے کو اندر جا بیٹھے، وہ جی افغانستان کے جو مجاہد مولوی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہاں کے جو مولوی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. آپ کے پاس ہی میں نے آپ کو سنا ہے کہ مردے نہیں سنتے، کیا بات ہے؟ میں کہا میرے کو کدھر سنی، قرآن سنانا، روز میں قرآن دی آیتاں سنانا. انہیں بھی کو پکائی سی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل هم احياء. وہ تیرا سمجھایا، میں آیتاں سنائیاں. میں کہا جتھے آئے تھے اتنے نال دوجی قرآن دی آئے تھے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. اور وہ پٹھان پکے تو پکا اتھے ہی، وہ کوئی نہیں لیا اپنی جگہ تو. جی سبحان اللہ. یہ زنجیراں پہ آ جاندیاں نے نا.
سارے جی غلط آخر نے. تسی کلیاں نو قرآن سمجھ آ گیا اور کسی نہیں پتہ لگا. اشاعت ہوتی دلے نو سمجھ آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے قرآن کے مقابلہ میں انہوں نے بزرگوں کی محبت کو گلے کا ہار بنا لیا اور مولویوں کی کثرت کو پاؤں کی زنجیر بنا لیا. سن لے میں قیامت کے دن ان کے گلوں میں جہنم کی آگ کے ہار بنا کے ڈالوں. اذ الاغلال فی اعناقہم. جس طرح تھے بزرگاں دی محبت دا ہار پایا سی نا, میں بھی قیامت والے دن ان کے گلوں میں جی جہنم کی آگ کے ہار بنا کے لٹکاؤں گا. جیسے انہوں نے مولویوں کی کثرت اور پیروں کی کثرت کو زنجیر بنا لیا تھا, قرآن کی حقانیت اور قرآن کی سچائی کو اپنی کثرت کو زنجیر بنا لیا تھا, اور قرآن کی سچائی کو کہ مردے نہیں سنتے قبول نہیں کرتے تھے. جی میں بھی قیامت کے دن بزرگوں کی محبت جو انہوں نے ہار بنائی ہوئی تھی جہنم کی آگ کے توق ان کے گلوں میں ڈالوں گا, اور جہنم کی آگ کی زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈالوں گا. جن دے کرتوت مجھے دی سزا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتھ آوازیں دینے والے آوازیں دیتے تھے. اور دنیا میں تم ان غلط مسئلوں پہ بڑا اکڑتے تھے, جی بڑا اکڑتے تھے. جی اکڑے نا جڑے قرآن نے انہوں نے کہنا ہے گستاخ نے جی اسی عاشق ہاں جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رنگی کو نہ رنگی دودھ کڑے کو کھویا, رنگی کو نہ رنگی دودھ کڑے کو کھویا. چلتی کو گاڑی دیکھ کبیرہ رویا بچارا, تو کوئی ٹردی ہے تینوں گڈی آخ دینے, کدھا سوڑا رنگے تینوں نارنگی آخ دینے, رنگی کوئی نہیں. کی لوگ رویہ بنائے ہیں. سبحان اللہ. جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد انبیاء کو آرام کی زندگی مل گئی, ان کو جنتوں کی نعمتیں مل گئی, جنتوں میں داخلہ مل گیا, وہ دنیا میں نہیں رہے, وہ اپنے آرام کی جگہ اپنے وطن کو چلے گئے. او گستاخ نے کہ جڑے آدھے نے 2.5 گز دی قبر وچ ڈکے نے تے جیوتے نے تے اندر ہی پھسے نے, وہ عاشق ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. او ظالموں, دنیا کو کسی میں ایک کوٹھڑی میں بند کر دے, وہ اس کے لیے انعام ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے. موت کے بعد ایک قبر میں زندہ کر کے بند کر دو, یہ عشق ہو گیا. اور جو یہ کہتے ہیں جنت میں موجیں مارتے ہیں, پھرتے ہیں, محلات کی سیریں کرتے ہیں, دودھ کی نہریں دیکھتے ہیں, وہ گستاخ ہو گئے. رنگی کو نہ رنگی دودھ کڑے کو کھویا, چلتی کو گاڑی دیکھ کبیرہ رویا. جی اللہ 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 اللہ. ذالکم بما کنتم تمرحون. بڑا اکڑ دے ساؤ جی. انہوں نے دیوبندی تو چکڑ دیو جی, جی کٹ دیو جو تواڈے ہاتھ ہے دیوبندی تے, جے قلم تواڈے کول تے کٹ دیو. تواڈے آکھے کی نکلدا تے تواڈے آکھے کی بڑھدا ہے. تسی اینے جو کتھے پتر ہو, اینے جو کہ پتر ہوندے تے پھر قبراں دے پجاریاں کول ڈردے ہوندے جی. قبراں دے پجاریاں میں ساڈے بھرا نے جی, اسی اکو کچھ جی ہیں جی, اجے کوئی نہیں اتو اتو اختلاف ہے. تے جڑے قرآن دے خادم نے گستاخ نے جی, انہاں نوں کٹ دیو جی, انہاں نوں کٹ دیو جی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, فیصلے ہیں میرے اللہ کے اذن میں, اس کے حکم سے. اس کا فیصلہ یہ ہے جی آوازیں دے گا تمہیں. اس پہ خوش ہوتے تھے اسی دیوبندی یہ خوشیاں سے جی. اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کل ہمارے گلے میں توق ڈالے جائیں گے, اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کل ہمیں زنجیریں ڈالی جائیں گی جی. بزرگاں دی عقیدت تے محبت تے جھوٹیاں روایتاں نو صاحباں بنائے اپنا.
فی الحمیم یسحبون، جی فی الحمیم یسحبون، صحب سحاب اسی مادے سے ہے بادل. میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں معنی یہ کیا جائے فی الحمیم یسحبون، انہاں دے گلیاں وچ توق پا کے تے انہاں دے پیراں وچ زنجیراں پا کے انہاں نوں جہنم دی اگ وچ انج لٹکا دیتا جائے گا کہ اگ اتے ہو جائے گی جس طرح بادل ہوندے نے اے تھلے پہ لٹک دے ہون گے. جے بادل پانیاں دے ہون تے ٹھنڈ لگدی ہے تے جے بدل اگ دے ہون تے سیک پیندے نے. انہاں نوں ٹنگ کے اگ دے سیک پوائے جان گے، جس نے خوب سیک لگ رہے گا پھر انہاں توکاں نوں تروڑ کے انہاں نوں جہنم دی بہندی اگ جو دریا پیدا ہوئے گا اگ دا او دے وچ روڑ دیتا جائے گا. انہاں نوں ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں بہا دیا جائے گا. جی یسجرون کا معنی میں دیکھ رہا تھا لغت میں تو ایک لفظ مجھے بڑا اچھا لگا، جسر. جی جسر کہتے ہیں پل نو، جڑا پل سرات ہے انہوں بھی جسر جہنم. جی جہنم دا پل اتو تی لنگنے تے جہنم وچ ڈگ دیا جانا ہے. قبراں دے پجاریاں نے تے مویاں کول منگن والیاں نے تے جنہ اللہ دے مانگت ہون گے انہاں نوں اللہ دی دتی رحمت نال پتہ ہی نہیں لگنا، لگ لنگ کے سیدھا جان لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ان کو جسر کہتے ہیں پل نو. جس لئے بہندی کوئی شاید بھی جاندی ہوئے، نہر ہوئے، دریا ہوئے تو اتھوں لنگن دا آسان طریقہ ہے کہ اتھے پل بنایا جائے تے پل اتھوں لنگیا جائے. سوکھا، نہ کپڑے لانے پہ، نہ لنگوٹے کسنے پہ، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی مسئلہ، آرام نہ لنگ جاؤ اپنے. لیکن اگر جسر نہ ہو، بغیر جسر کے پل کے سیدھا پانی میں سے دریا کو عبور کرنا پڑے تو انہوں کہتے ہیں سجر، جسر دا الڈ. جی مدر ٹوٹ جاندی اندر آ جاندی، انہوں کہتے ہیں سجر. ان پترا پل نہیں، پل دنیا دے تے جھوٹی روایتاں دے رہ گئے پیچھا. ان تگڑا ہو تے لانگے تھوں. جی جہنم کی آگ بہتے دریا کی طرح جاری ہوگی، اتھوں لنگنا پوے گا انہاں نوں تے پھر آوازاں مارن گے، ہائے اللہ کو معاف کر دے، کو پیچھا ٹوڑ دے. اور فرشتیوں تسی کچھ کرو ساڈے واسطے کر کے. کوئی کچھ نہ کر سکے گا. جی بڑی معذرتیں کریں گے، اللہ ایک باری چھڈ، اگو نہیں کر لگے. جواب آئے گا چلو لعنتیو چپ ہو جاؤ، میں تواڈے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ان کے لیے لعنت ہوگی جواب میں، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ پکا کر دیا جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جرم کیا؟ جرم بس ایک ہی ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. قرآن کے مقابلہ میں یہ جھوٹی روایتیں، موضوع حدیثیں، اپنی چدراہٹیں اور مستیاں، اور قرآن کے مقابلے میں مولویوں کی کثرت. جی یہ دو چیزیں لیے پھرتے ہیں، ان پہ اکڑ ہے. یہ کوئی کام آنے والی چیزیں نہیں ہے. سن لو لوگوں، کام آئے گا قیامت کے دن اللہ کے پیغمبروں کی تابع داری، اور کام آئے گی اس دن قرآن مجید کی وسیل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا، اللہم عافنا، اللہم ارزقنا، اللہم اشفنا، اللہم اقض حاجاتنا، اللہم ادفع بلیاتنا، اللہم سہل مشکلاتنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم اصلح لنا شاننا کلہ برحمتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى.
لا توفقنا لما لا ترضى لا توفقنا لما لا ترضى اللهم يسر لنا من القول والعمل ما تحب وترضى اللهم عسر لنا من القول والعمل ما لا تحبه ولا ترضى اللہ کریم جی قرآن مجید دیاں ہدایتاں نال سینہ منور کرنا ساڈے وتے سوکھا کر دیو ساڈے سینے منور کر دیو نور قرآن نال ساڈے سینے روشن کر دیو اللہ کریم جی سچ جھوٹ نکھر جائے قرآن دا انہا علم دے دیو اینی معرفت دے دیو کہ کسے کو پچھن دی لوڑ نہ رہ جائے میرا اللہ جی اپنیاں رحمتہ اینیاں کر دیو کہ قیامت والے دن قرآنی بصیرت ہی ساڑھے واسطے ساریاں روشنیاں دا ساما بن جائے اللہ کریم جی اپنی رحمت نال پیغمبر کریم دی سنت تے اینا چلن والا بنا دیو کہ اگے اگے ساڑھا سونا مرشد ہوئے تو جنت ہی ٹر دے اسے بھی پیچھے پیچھے ہوئیے اللہ کریم جی اپنیاں رحمتاں اینیاں واضح کر دیو اینیاں سونیاں کر دیو کہ تسی اس دن آپ آکھو جاؤ میں اللہ کلے دے پجاریو جنت بنائی میں دوڑے واسطے اللہ سونا اپنیاں رحمتاں دے معاملے فرما اپنیاں رحمتاں دے معاملے فرما ساڑیاں کوتاہیاں ساڑیاں سستیاں ساڑیاں جلد بازیاں ساڑیاں خطاواں صرف نظر فرما کے اپنی رحمت دے معاملے فرما کے سانو اونا اپنے مومن بندیاں جو بنا دیو متوکل بندیاں جو بنا دیو جنہاں نو بغیر حساب دے جنت داخل کر دینا دی رمضان دا مہینہ تھوڑی مغفرت دا مہینہ تھوڑے فضل دا مہینہ تھوڑیاں رحمتہ دا مہینہ اللہ کریم جی انج معافیاں دے دیو کہ موت تک پھر کسے معافی دی لوڑ نہ رہ جائے اللہ کریم جی انج رحمتہ کر دیو کہ قیامت والے دن بھی اسی رحمت للعالمین دی ہتھو جامع کوثر پین دے مستحق ہو جائیے اللہ کریم جی قرآن دیا انیاں روشنیاں تبصیر دا کر دیو کہ قیامت والے دن قرآن ساڑا سفارشی بن جائے اپنی رحمت نال انج راضی ہو جاؤ کہ تواڈی رحمت ساڑے واسطے سفارشی کہ جنت والے دن ولی بن جائے یا ذل جلال والاکرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الله سبحان الله